دوستو، یہ واقعہ جنت البقیع کے لیے تعینات سیکیورٹی اہلکار کے ساتھ پیش آیا، جس نے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی یہاں مغرب کے بعد شروع ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جنت البقیع کی حدود کے باہر چل رہا تھا کہ تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بھاری بھرکم زمین پر قدم رکھتی کوئی مخلوق اس کے قریب سے گزری ہو، مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک جنت البقیع کے ساتھ ملحق قبرستان سے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ وہ اس شخص کپ کپا کر رہ گیا۔ یہاں چاروں طرف آبادی تھی اور یہ قبرستان وہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو دفن کیا گیا تھا۔ یہاں شیر جیسے خونخوار جانور کی موجودگی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس شخص نے پہلے تو اسے اپنا وہم سمجھا، مگر وہ شیر کی دہاڑ مزید بلند آواز میں آنے لگی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آخرکار ڈرتے ڈرتے سیکیورٹی اہلکار نے جنت البقیع کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنت البقیع میں داخل ہوا اور لائٹ جلا کر جائزہ لینے لگا، مگر وہاں کسی شیر کی موجودگی ظاہر نہ ہوئی۔ دوستو، یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ 3-4 دن تک لگاتار اسے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس نے دوسرے اہلکاروں سے بھی اس بارے میں بات چیت کی اور انہیں آگاہ کیا، مگر کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس شام جب ایک بار پھر اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تو اس نے ہمت کی اور قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شیر قبر کے قریب کھڑا ہے اور دھاڑ رہا ہے۔ اس شخص کا تو دل دہل کر رہ گیا۔ وہ خوف کے مارے زمین پر گر کر چیخنے چلانے لگا۔ وہ شیر اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ وہ خوف کے مارے لوگوں کو پکارنے لگا۔ اس کے شور کی آواز سن کر وہاں سیکیورٹی انچارج اور چند سیکیورٹی اہلکار دوڑ کر پہنچے، مگر تب تک وہ شیر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس شخص نے خوف کے مارے لرزتے ہوئے جو کچھ دیکھا وہ انہیں بتا دیا، مگر سیکیورٹی انچارج کسی طور بھی ماننے کو راضی نہیں تھا کہ یہاں ایک شیر دھاڑ رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس شیر کے دھاڑنے کی کوئی آواز نہیں سنی۔ وہ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ تبھی وہاں سعودی بادشاہ محمد بن سلمان چند خاص حکام کے ساتھ آ گئے۔ یہ ان کا خفیہ دورہ تھا۔ دراصل وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ انچارج نے اس شخص کو خاموش رہنے کا کہا، مگر سعودی بادشاہ نے ان کے چہرے بھانپ لیے تھے۔ اس نے ان کے قریب آ کر سوال کیا تو وہ سہما ہوا سیکیورٹی اہلکار مزید کچھ بھی چھپا نہ سکا، اور اس نے یہاں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب سعودی بادشاہ کو بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے وہ شیر اسی قبر میں رہتا ہے جو کئی روز سے دھاڑ رہا تھا، اس لیے اس قبر کو فوری طور پر کھلوایا جائے۔ اس کی بات پر یقین کرنا مشکل تھا، مگر پھر بھی سعودی بادشاہ نے گورکن کو حکم دیا کہ اس قبر کو کھول کر دیکھا جائے۔ اگر اس سیکیورٹی اہلکار کی بات میں سچائی نہ ہوئی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ دوستو، سعودی بادشاہ کی نگرانی میں جو ہی قبر کا آدھا حصہ کھولا گیا تو ایک دم سے قبر کے اندر سے سانپ اور بچھو نکل کر باہر رینگنے لگے۔ وہاں موجود لوگوں کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سعودی بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ معلوم کروایا جائے اس قبر میں دفن ہونے والا شخص کون تھا۔ کچھ تو غلط کیا تھا اس نے، جو ایک معجزاتی شیر اس قبر پر آ کر اشارتاً دھاڑ رہا تھا۔ جب معلومات اکٹھی کی گئی تو یہ خبر سامنے آئی کہ یہ قبر ایک مشہور کاروباری شخصیت کی ہے جسے 5 دن پہلے ہی یہاں دفنایا گیا تھا۔ مزید معلومات پر پتہ چلا کہ وہ شخص زانی تھا۔ اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے زنا جیسا کبھی فعل نہ کیا ہو۔ کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی اس شخص کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی، مگر چونکہ دنیا کی نظر میں وہ انتہائی نیک اور شریف انسان تھا، اس لیے اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں تو صرف نیک لوگوں کو ہی دفن کیا جا سکتا تھا۔ یہ اشارہ بھی اسی لیے تھا کہ اس شخص کی قبر یہاں سے ہٹا کر دوسرے قبرستان میں منتقل کر دی جائے۔ اس پر تو قبر کا عذاب بھی شروع ہو چکا تھا۔ یہ مقدس سرزمین تھی جہاں کئی صحابہ کرام اور اولیاء کی قبور موجود تھیں۔ وہاں پر اس زانی شخص کی قبر ہونے سے اس کے گناہ بخشے نہیں جا سکتے تھے۔ سب نے اس شخص کے عذاب کی کمی کے لیے دعا کی اور پھر اس شخص کو دوسرے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں قبر کھودتے ہی اس میں سے سانپ اور بچھوؤں نے اس کے کفن کو سیاہ کر دیا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ بدکاری حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بدکاری نہایت ہی برا، قبیح اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے انسان معاشرے میں شرمندگی اٹھاتا ہے اور اس شخص کی لوگوں میں کوئی عزت نہیں ہوتی اور لوگ اسے نہایت ہی برا سمجھتے ہیں۔
اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ شخص دنیا و آخرت میں ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کئی آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، ترجمہ: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مگر دوستو، اس کے باوجود معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو اس سے پناہ میں رکھے۔ بدکاری سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، دنیا اور آخرت میں سخت ہلاکت کا سبب ہے۔ بدکاری وہ قبیح فعل ہے جو دنیا کی قوموں کے نزدیک قبیح اور جرم و گناہ ہے۔ اللہ اکبر! زنا کرنا تو بہت بری بات ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کاری کی طرف لے جائیں۔ چنانچہ بدکاری کے متعلق حدیث پیش خدمت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس قبیح فعل کے بعد تو مسلمان کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، ورنہ اسے تو پھر زمین بھی قبول نہیں کرتی اور قبر میں عذاب اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ آج کی نوجوان نسل کو اس قبیح گناہ سے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔